برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا اور کل اس کے اوپر بڑی چرچا ہوئی. اس کو بہت خوش آئین بھی سمجھا گیا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس کے اوپر ایک ریاکشن دیا ہے. انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا. انہوں نے بولا 7 اکتوبر کے قتل عام کے بعد فلسطینی ریاست کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے اور جو ان کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے اور اس کو دہشت گردی ہی تسلیم کیا جائے گا. وہ تمام ملکوں کے لیے بھی جو فلسطین کو ایز اے نیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان یونائٹڈ نیشنز. اب اس میں جو نیتن یاہو ہیں ان کو لگ گئی آگ اور انہوں نے اگین ان کے لیے میں یہ لفظ کیا استعمال کروں کہ اوڈیسٹی. ان کی اتنی اوڈیسٹی نہیں، ان کی ہٹ دھرمی ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک تسلیم کر رہے ہیں فلسطین کو وہ دہشت گردی کو تسلیم کر رہے ہیں. لیکن کیا ٹیبلز ٹرن ہو رہے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ؟ کیونکہ اس کے بعد ہم نے اگین پاک سعودی پیکٹ اور اس پہ ہونے والے جو خطے پہ اثرات ہیں انڈیا اینڈ آل، وہ جو تبدیل ہو رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ سر. لاسٹ ٹائم وین وی ٹاکڈ تو ہماری بات ہو رہی تھی سعودی پاک پیکٹ پہ اور آپ ہی تھے ہمارے ساتھ موجود. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ اینڈ اگین یو آر وتھ اس. سو کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو آپ؟ اب برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا جیسی بڑی ریاستوں نے فلسطین کو جو ہے وہ تسلیم کیا. جی ہاں، اخلاقی ڈیولپمنٹ تو آپ نے صحیح کہا. یہ اخلاقی ڈیولپمنٹ اچھی ہوئی ہے، لیکن اس کا کوئی نچوڑ کیا نکلے گا؟ جو کہ غزہ کے ان سلاٹر ہاؤس میں جو سلاٹرنگ چل رہی ہے اس میں کچھ فرق پڑے گا؟ نہیں. اس لیے کہ اس ریکگنیشن کے بعد آپ کے ناظرین کو میں بتاتا چلوں، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، پورچگال کے 68 افراد جب تک میں آپ کے کیمرے کے سامنے آیا ہوں، بلکہ اب 2-4 اور انہوں نے سلاٹر کر دیے ہوں گے. تو یہ انہوں نے انعام دیا ہے یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، پورچگال، جو کہ اتنے امپورٹنٹ ملک ہیں، اتنے اہم ملک ہیں کہ انہوں نے ریکگنائز کیا ہے. اور پھر نیتن یاہو نے ان کو منہ چڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ نو اسٹیٹ آف پیلسٹائن ایکسیپٹیبل. اور پھر کہا ہے کہ ہم تو اور سیٹلرز کو بسائیں گے ویسٹ بینک میں. اور آپ کو یاد رہے کہ ویسٹ بینک کو تو انہوں نے ویسے ہی انیکس کرنے کا پارلیمنٹ میں پاس کر دیا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ گولان ہائٹ، جس پہ کہ سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن موجود ہے، اور اس ریزولوشن کے مطابق 67 کی باؤنڈریز پہ اسرائیل کو واپس جانا تھا، لیکن وہ چیخ کے دنیا مر گئی. اور میں بتاتا ہوں کیونکہ انہیں اسرائیل اس پر عمل کر رہا ہے. لیکن گولان ہائٹ جو کہ سیریا کا سب سے اہم ٹکڑا تھا، اس کو ہضم کر گیا. اسی طرح فلسطین کے بھی 1948 کے بعد سے میں نے بہت دفعہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح 554 دیہات اور شہروں کو مسمار کر کے، اور غزہ میں کس طرح دھکیلا گیا، 67 میں کس طرح دھکیلا گیا. تو اب وہ ایک اوپن پریزن سے اب سلاٹر ہاؤس کا ہے. اگلے چند دنوں کی بات ہے کہ یہ دنیا اس کو ہمیشہ سیاہ باب سے لکھے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.